أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے نافرمان لوگوں کو یہ بات سمجھائی تھی کہ دیکھو تکبر اور سرکشی کا انجام بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا، اور تکبر کی وجہ سے اللہ نے نہ جانے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ لہذا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اور مذہب اور شریعت لے کر آئے ہیں اس کی اتباع کی جائے۔ اب آگے ان آیات کے اندر اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان کے مقابلے میں اللہ کی ایک مخلوق جنات بھی ہے۔ جنات کی صفت یہ ہے کہ اللہ نے جس طرح انسان کو مٹی سے، جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو مخلوق اللہ نے آگ سے پیدا کی ہے اور آگ کی صفت ہے اوپر کو جانا، تکبر، علو، بڑائی، تو جس مخلوق کی صفت اور فطرت کے اندر اللہ نے علو، بڑائی، بڑا پن رکھا ہے، وہ مخلوق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ رہے ہیں، قرآن کو سن رہے ہیں اور اپنے تکبر کو چھوڑ کر ایمان کو قبول کر رہے ہیں۔ تو اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ تیری فطرت کے اندر اللہ نے بڑائی نہیں رکھی ہے۔ جنات کی فطرت کے اندر اللہ نے علو رکھا ہے، اور جس طرح انسانوں کے اندر توالد و تناسل کا سلسلہ ہوتا ہے، جنات کے اندر بھی اولاد کا سلسلہ اللہ نے رکھا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جن کے معنی آتے ہیں جو آنکھوں سے غائب ہو، نظروں سے اوجھل ہو۔ ان کا نام جن اسی وجہ سے رکھا گیا کہ یہ انسان کو ان کی شکلوں میں نظر نہیں آتے ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کسی کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور جس طرح انسان شریعت کے مکلف ہیں، اللہ نے ان کو بھی شریعت کا پابند بنایا ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا وجود نہیں ہے اس لیے کہ یہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز انسان کو نظر نہ آئے تو یہ اس کے ہونے یا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہمیں بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، ہوا ہمیں نظر نہیں آتی ہے،
نور کی کیفیت ہمیں نظر نہیں آتی ہے لیکن محسوس کرتے ہیں، اسی طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا وجود بظاہر انسان کو اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن ہم ان کے وجود کے قائل ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں ٹھنڈ کا ہونا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ٹھنڈ ہمیں نظر آئے لیکن ہم اس کے وجود کے قائل ہیں۔ گرمی کا ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں بظاہر گرمی نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کے وجود کے قائل ہیں، اس لیے کہ ہم اس کا احساس کرتے ہیں۔ بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو نظر نہیں آتی لیکن ہم ان کے وجود کے قائل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنات کا معاملہ بھی ہے کہ یہ اللہ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، حکمت اور مصلحت اللہ جانتے ہیں لیکن اس کے وجود کا قائل ہونا یہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے جب انسان کو اور جنات کو پیدا کیا ہے تو یہ ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جنات یہ آسمانوں پر چلے جاتے تھے اور وہاں کی کچھ خبریں سن لا کر دنیا کے نجومیوں کو بتایا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا کہ اب تمہارا آسمانوں پر آنا جانا بند۔ اگر کوئی بڑھنے کی بھی کوشش کرتا تھا تو آگ کے شعلے ان کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ بہرحال جناتوں کو یہ خیال ہوا کہ ضرور دنیا میں کوئی نیا واقعہ، خاص واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ اس کی جستجو میں جنات کے مختلف گروہ مشرق و مغرب میں پھیل گئے۔ ان میں سے ایک جماعت بطن نخلہ جو طائف اور مکہ کے درمیان ہے وہاں سے گزری۔ اتفاق یہ کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا فرما رہے تھے اور قرآن کریم کی بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ قرآن کی عظمت اور ہیبت ان کے دلوں پر چھا گئی۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ خاموشی کے ساتھ اس کلام کو سنو۔ آخر قرآن کریم نے ان کے دلوں میں ایسا اثر کیا کہ وہ قرآن پر ایمان بھی لائے اور انہوں نے اپنے گروہوں میں آ کر واپس آ کر قرآن کی تبلیغ بھی کی، قرآن کو سیکھا بھی اور سکھایا بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تبلیغ کے لیے، دین سکھانے کے لیے آپ تشریف بھی لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ہجرت سے پہلے آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس 6 گروہ جنات کے آئے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ساری رات مکہ میں آپ ہمیں نہیں ملے۔ ہمیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دشمن نے آپ کے ساتھ ناروا سلوک نہ کر دیا ہو۔ کہتے ہیں کہ ہم رات بھر تلاش کرتے رہے، صبح کے وقت دیکھا کہ آپ غار حرا کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں اور ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا بات تھی، آپ ساری رات ہمیں نظر نہیں آئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنات کا قاصد آیا تھا جس کے ساتھ جا کر میں نے ان کی قوم کے اندر قرآن کو سنایا۔ اسی طرح ایک روایت میں اور آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات تم میں سے کون میرے ساتھ تیار ہے کہ میں جنوں کو جا کر قرآن سکھلاؤں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں تیار ہوں۔ آپ علیہ السلام ان کو ساتھ لے کر چلے اور ایک جگہ روایت میں آتا ہے کہ لکیر آپ نے کھینچ دی اور فرمایا کہ دیکھو یہاں سے آگے نہ بڑھنا، اور پھر آپ آگے تشریف لے گئے اور آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو گھیر رکھا ہے
اور آپ ان کے درمیان بیٹھے ہیں اور قرآن کی تعلیم سنا رہے ہیں۔ بالآخر آج کی آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ انسان تجھے کیا ہو گیا، تیری صفت کے اندر تو اللہ نے بڑائی علو نہیں رکھا۔ جناتوں کو دیکھو کہ وہ آیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور قرآن آپ بلند آواز سے پڑھتے تھے، تمام جن قرآن کو متوجہ ہو کر غور سے سنتے تھے، اور جب وہ اپنی قوم کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے کہ خاموش ہو جاؤ اور اس کلام کو سنو جو کہ پڑھا جا رہا ہے۔ اور کہتے تھے کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ اللہ کا کلام ہے جو نازل کیا گیا ہے آسمان سے، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، جس قرآن کے اندر اللہ نے سچے عقیدے اور زندگی گزارنے کے راستے اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ یہاں ایک بات آپ آیت میں پڑھیں گے، سنیں گے کہ جناتوں نے اپنی قوم میں جا کر یہ کہا کہ یہ قرآن حضرت موسیٰ کے بعد نازل کیا گیا ہے، جبکہ حضرت موسیٰ کے بعد تو آسمانی کتاب انجیل بھی آئی، اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس کا جواب علماء نے لکھا ہے کہ انجیل در حقیقت یہ شریعت تھی ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ انجیل کے اندر اللہ نے شریعت وہی بیان کی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ انجیل کے مضامین زیادہ تر نصیحانہ تھے، انجیل کے مضامین کے اندر دین الہی کی دعوت دی گئی تھی، مسائل وہی تھے، زیادہ تر اکثر مسائل وہی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل کی گئی تھی۔ علماء نے جواب دیا ہے اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا گیا کہ توریت کے اندر جو مسائل اور جو شریعت بیان کی گئی تھی، انجیل کے اندر بھی زیادہ تر مضامین اسی کی طرح تھے۔ انجیل کے اندر زیادہ تر مضامین وعظ اور دل کو نرم کرنے والے بیانات تھے۔ حرام اور حلال کے مسائل اللہ نے توریت کے اندر بیان کر دیے تھے۔ اس وجہ سے جناتوں نے اپنی قوم میں جا کر یہ بات کہی کہ یہ توریت کے بعد آسمانی کتاب ہے جس کے اندر حلال اور حرام کے اللہ پاک نے مسائل بیان کیے ہیں۔ بالآخر اللہ ان آیات کے اندر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ انسان جس کے اندر اللہ نے تکبر بڑائی رکھی ہے وہ تو قرآن پر ایمان لا رہے ہیں، اور تیرے اندر اللہ نے تواضع رکھی ہے، تجھے کیا ہو جاتا ہے جب قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو تکبر کرتے ہو۔ یہ اسی مضمون کو اللہ نے ثابت کرنے کے لیے یہ آیات نازل فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ۔ اور اے پیغمبر یاد کرو جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا، وہ قرآن سنے، چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن جب پڑھا جائے تو باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کے پاس انہیں خبردار کرتے ہوئے واپس پہنچے، اور کیا کہا؟ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، یقین جانو ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق بات اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے یہ قرآن۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم
وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جناتوں نے کہا اپنی قوم میں جا کر، رسول اللہ سے قرآن سن کر اپنی قوم سے جا کر کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایک دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا، بچا لے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے، رسول اللہ کے نائب کی بات نہ مانے، دین کی بات کے پہنچانے والے کی بات نہ مانے، تو وہ ساری زمین میں کہیں بھی جا کر اللہ کو تھکا نہیں سکتا، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کو کسی قسم کے رکھوالے بھی نہ ملیں گے۔ ایسے لوگ جو دین کے داعی کی بات نہ مانے، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم